حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي خَلَقْتُ بِيَدَيَّ۔ اللہ پاک فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے دست پاک سے تخلیق فرمایا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ جن کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ خلقت بیدی، اور فرمایا آدم کو بنانے کے بعد ونفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی جانب سے روح کو پھونکا۔ یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات میں روح بھی رب نے خود پھونکی۔ یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا اعزاز تھا۔ جب آدم علیہ السلام میں روح داخل ہو گئی، آدم علیہ السلام نقل و حرکت کرنے لگے، اپنے آپ کو زندہ اور جاندار کی طرح محسوس کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی، زندگی آ گئی، حیات آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی چونکہ بائیں پسلی سے حضرت سیدتنا حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ذات سے تخلیق فرمایا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہمدم ساتھی ملا دیا اور دیکھنے کا موقع عنایت فرما دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ میں انسیت پیدا ہوئی، مانوسیت پیدا ہوئی، کیونکہ بندہ جب اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف میلان کرتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ عربی کا محاورہ بھی ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے، جنس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا میرے جیسا انسان ہے اور وہ بھی میرے سامنے ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے اور توجہ فرمانے لگے۔ آپ کو اپنا ہمدم اور ساتھی ملتا ہوا نظر آیا۔ جب آپ آگے کی طرف بڑھنے لگے، ادھر قدرت کی طرف سے آواز آئی میرے آدم ایسے آگے نہیں بڑھنا، یہ ہوا ہے اور یہ تمہاری ہے بیوی، بیوی بنانے والا ہوں، یہ تمہاری زوجیت میں آئے گی، لیکن قبل اس کے کہ تم اسے ہاتھ لگاؤ، اس کی طرف بڑھو، پہلے نکاح کا حق مہر ادا کرو، نکاح کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے مورخین نے لکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری یہ بیوی بننے والی ہے حوا، مگر اس کا حق مہر کیا ہے، میں کیا حق مہر ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے آدم، میرے آخری نبی حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر 21 بار درود پڑھ لو، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے حضور پر درود و سلام پڑھوایا، درود و سلام پڑھوایا آقا کی ذات پر، فرمایا میرے آدم یہ تمہارا حق مہر ہے، تمہارے نکاح کا حق مہر یہی ہے۔ حضرات گرامی بڑی قابل توجہ بات ہے، پہلا انسان اور اس کا پہلا نکاح، اس کا حق مہر کچھ اور نہیں، وہ حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام ہے، وہ حضور کی ذات پر درود و سلام ہے۔ تو انسانیت ساری کی ساری، پوری انسانیت یہ پیداوار ہی اس نکاح کی ہے جس نکاح کا حق مہر مصطفیٰ پر درود و سلام ہے، تو پھر ہم درود و سلام سے جی کیوں چرائیں، درود و سلام سے دور کیوں بھاگیں؟ آج بڑی پریشانی ہوتی ہے نا، درود بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن سلام پڑھنے میں بڑی بے چینی ہوتی ہے، جبکہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھو اور سلام تو خوب خوب پڑھو، میں خدا نے اپنی جانب سے تاکید فرما دی ہے۔ یہ تسلیمہ تاکید ہے، سلمو کی تاکید کیا ہے؟ تسلیمہ، فرما درود کی تاکید نہیں لیکن سلام کی تاکید ہے، سلام کی اللہ نے تاکید فرما دی۔ اور پہلا نکاح جو ہوا
انسانوں کا بشروں کا پہلا نکاح، اس کا حق مار کیا تھا؟ ذات مصطفیٰ پر درود و سلام، ذات مصطفیٰ پر درود و سلام۔ پتہ چلا ہم درود کا تذکرہ کیوں زیادہ کرتے ہیں، ذات مصطفیٰ پر سلام کی بات کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پیداوار ہی اس نکاح کی ہیں جس نکاح کا حق مار درود تھا۔ حضرات گرامی، اس لیے درود اہل سنت کی نشانی ہے، سلام بھی اہل سنت کی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رہائش عطا فرمائی، فرما دونوں جنت میں رہو، جنت تمہارے لیے حاضر ہے، اس کے پھل بھی کھاؤ، اس کے محلات کو استعمال کرو، اس کے میوہ جات بھی کھاؤ، جنت تمہارا گھر ہے، جنت تمہارا مسکن ہے، جنت تمہاری رہائش گاہ ہے۔ حضرت آدم و حوا کو رب نے جنت کے اندر رہائش عطا فرما دی، دونوں رہ رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اچھی زندگی گزار رہا ہو، خوش زندگی گزار رہا ہو، تو پھر اس کو دیکھ کر جلنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، حسد بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اور جیسے گھاس کو، سبز گھاس کو بھوکی بکری کھا جاتی ہے۔ فرمایا یہ حسد جو ہے یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد جو ہے یہ دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا یہ جو لوہا ہے نا، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ جب لگ جائے اس کو صاف نہ کیا جائے تو پھر وہ زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس پورے لوہے کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے، اس کے جسم کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا جیسے زنگ لوہے کو ختم کر دیتا ہے، فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ تمہارے دل کے نور کو ایسے ختم کر دیتا ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات گرامی، رشک کرنا چاہیے، غیبتہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں ظاہر ہے یہ چیز تو رکھی ہے نا کہ مولا وہ فلاں جو ہے اچھا کھاتا پیتا ہے، فلاں کے پاس اچھا گھر ہے، فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، فلاں اچھے کپڑے پہنتا ہے، فلاں کا کاروبار اچھا ہے، فلاں کی ریل پیل اچھی ہے، ہاں جی اس کا اٹھک بیٹھک اچھی ہے، اور وہ بڑا خوش خرم رہتا ہے، ہاں جی بڑا مالا مال ہے، اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے۔ تو انسان کی فطرت تو ہے نا، تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کا متبادل دیا، فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو، غیبتہ کرو۔ رشک اور غیبتہ کیا ہے جو جائز ہے اور محمود ہے؟ مولا جس کو تو نے جو نعمت بھی عطا فرمائی ہے، ظاہری یا باطنی، مانوی یا سوری، مولا وہ نعمت بھی اس کے پاس برقرار رہے، پر اس جیسی مجھے بھی عطا فرما۔ ہے توجہ؟ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہے غیبتہ، یہ ہے رشک۔ رشک اور غیبتے کی اجازت ہے، لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے۔ حسد کرنے والے بھی تھے، حضرت آدم و حوا پر بھی حسد ہونے لگا، ابلیس مردود حضرت آدم و حوا پر حسد کرنے لگا، بالآخر شجر ممنوعہ کے کھانے کا ان کو مرتکب کروا دیا۔ ان دونوں سے یہ لغزش سرزد ہو گئی، حضرت آدم و حوا سے، انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے آدم، اے میری حوا، تم نے چونکہ لغزش کا ارتکاب کر کے میری عصیان و نافرمانی کر لی ہے، لہذا پہلے تم جنت میں تھے، اب تم نیچے اترو زمین کی طرف، اب تمہارا مسکن جنت نہیں، اب تمہارا مسکن زمین ہے، زمین میں رہو، میرا پیغام بھی آئے گا، میری ہدایت بھی آئے گی، میرے رسول بھی آئیں گے، میری کتاب بھی آئے گی، میرا حکم بھی آئے گا، احکامات بھی اتریں گے۔ جس نے پیروی کی وہ میرا ہے، جس نے پیروی نہ کی وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو زمین پہ اتار دیا۔ اب حضرت آدم و حوا زمین پہ اترے، حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، حضرت آدم صفی اللہ سرزمین ہند میں اترے۔ جب آپ ہند میں اترے، کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت طاری ہوئی، دہشت طاری ہوئی، بڑی خوفناک اور ڈراؤنی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں وحشت پیدا ہو گئی، غیر مانوسیت۔ اللہ رب العزت نے انسیت پیدا کرنے کے لیے، مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کہ میرے آدم کو کچھ تسلی تو ملے، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جا صحرائے ہند کے کسی ٹیلے پہ کھڑا ہو جا، وہاں جا کر وہ اذان پڑھ جو اذان میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، جو اذان محمد عربی
کے دین کی ہے وہ آذان جا کر پڑھ، تاکہ میرے آدم کو انسیت ملے، میرے آدم کو پیار ملے، میرے آدم کو کوئی محبت ملے، میرے آدم کے دل کو تسلی ملے، اس کی ڈھارس بندھے۔ حضرت جبرائیل آئے، صحرائے ہند کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے آذان پڑھی، یہی آذان جو امت محمدی پڑھتی ہے، یہی آذان پڑھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام شہادت توحید ادا کرنے کے بعد شہادت رسالت ادا کرنے لگے، شہادت رسالت پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہاں پر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام چونکہ رب کو منانے کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے تھے، بڑی محنتیں کر رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر ساری کائنات کے آنسو جمع کیے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ساری کائنات کے آنسو سے زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے، وادیاں ایسے چل پڑتی جیسے پانی کے ساتھ وادیاں چلتی ہیں، آبشاروں کے ساتھ بہتی ہیں، جیسے کوئی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس قدر آنسو جاری ہوئے رب کو منانے کے لیے، پر رب نہ مانا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شہادت رسالت کا اعلان، شہادت رسالت کا نعرہ زبان جبرائیل سے سنا، حضرت آدم کو پرانی بات یاد آئی۔ حضرت آدم نے کہا یا رب اسالک بحق محمد، مولا اسی محمد کا واسطہ ہے مجھے معاف کر۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اسالک یا رب اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا اسی محمد عربی کا وسیلہ دیتا ہوں میری خطا معاف کر دے، میری لغزش سے درگزر فرما لے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد عربی کی ذات بھی ہے؟ ابھی تک کہ وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو ان کو ظاہری وجود عنصری بشری اور انسانی جسم جو مرکبات اربع سے ہے، آگ مٹی پانی ہوا سے جو جسم بنتا ہے وہ تو عطا ہی نہیں ہوا، تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا جب تو نے ونفخت فیہ من روحی، میرے جسم میں روح کو پھونکا تھا نا تو میرے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، میں اپنے آپ کے اندر حیات اور زندگی کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے جب اوپر کی طرف دیکھا نا تو ساق عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے جب دیکھا تیرے نام کے ساتھ یہ نام پیارا محمد لکھا ہے، لگتا ایسا ہے یہ عام ہستی نہیں، یہ کوئی تیرا پیارا ہے، یہ کوئی تیرا پیارا ہے۔ مولا پھر تو میں بھول گیا تھا، اب جب جبرائیل سے سنا تو مجھے یاد آ گیا کہ اسی پیارے کا وسیلہ کیوں نہیں دیتا؟ آدم اگر رب ناراض ہے تو اسی پیارے کا وسیلہ کیوں نہیں دیتا؟ مفسرین لکھتے ہیں خدا کی قسم آدم سے رب ناراض تھا، بڑی صدیاں تک روتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے رب نہ مانا، لیکن جب حضرت آدم نے زبان مصطفیٰ سے اپنی زبان سے نام مصطفیٰ ادا کیا، رب نے فرمایا میرے آدم کیا حال ہے، میرے آدم کیسے ہو، میرے آدم کیسی گزر رہی ہے۔ رب آدم سے بولنے لگا، آدم پر وحی اترنے لگی، آدم کو نبوت عطا ہو گئی، آدم پہلے پیغمبر قرار پائے، آدم پہلے نبی بن گئے، ابو البشر بھی بنے اور پہلے نبی بھی بنے۔ خدا کی قسم توبہ قبول ہوئی نام مصطفیٰ سے، رب نے اس کے بعد اعزازات کی بارش کر دی۔ آؤ دامن محمدی پکڑ تو لو، حضور کے دامن سے وابستہ تو ہو جاؤ، پھر دیکھو رب رحمتیں کیسے برساتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل امین سے حضور کا نام سن کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ جب آپ جنت کے اندر تھے نا، جنت کے اندر وہ لباس تو اتر گیا، رب نے فرمایا نیچے جاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے درختوں کے جو پتے تھے نا ان کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے لگے تاکہ اپنی شرمگاہ کو چھپا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت کے پاس جاتے وہ منع کر دیتا، وہ کہتا اے آدم میری معذرت، میں تو کوئی تجھے پتے وغیرہ چھالیں وغیرہ یا اپنی کھال یا اپنے پتے یا اپنی شاخیں میں تو نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے رب کا کیا ہے عصیان، آپ نے کی ہے خطا، آپ نے رب کی نافرمانی کی ہے، لہذا میں آپ کو کوئی تعاون پیش نہیں کر سکتا، کوئی مدد پیش نہیں کر سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہر درخت کے پاس سے گزرتے گئے، اس سے گزارش کرتے گئے لیکن کوئی نہ مانا۔
جب آپ انجیر کے پاس آئے نا، جس درخت کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، حضرت آدم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اے آدم میرے پتے بھی حاضر، میری کھالیں بھی حاضر، میری شاخیں بھی حاضر، میرا سب کچھ تیرے اوپر قربان، اے آدم جو چاہتے ہو لے لو۔ حضرت آدم نے انجیر درخت کے پتے لیے، اپنے تن کو ڈھانپا، جسم کو ڈھانپا، ادھر قدرت سے آواز آئی، او انجیر تجھے کیسے جرأت ہوئی میرے آدم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ تجھے نہیں پتا اس نے خطا کی؟ انجیر کے درخت بولے مولا پتا ہمیں بھی تھا کہ آدم نے تیری نافرمانی کی ہے، آدم سے خطا ہوئی ہے، پر میں نے آدم کو نہ دیکھا، آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا ہے۔ آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا ہے، مولا بس تو میں نے اسی نور کی جھلک کے صدقے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ انجیر حضور کے نور کی جھلک دیکھ کر قربان ہو گیا، تو رب نے اس کا تذکرہ قرآن میں رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے دوام عطا کر دیا، والتین والزیتون۔ اے توجہ تواڈی، چلو جڑے چپ کرتے سننا چاہندن ٹھیک ہے، جڑے کچھ بولنا چاہندن بولن ذرا محبت۔ میں نے کہا یار اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند ہو جائے، آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور کا دامن کسی کو مٹنے نہیں دیتا، کسی کو مٹنے نہیں دیتا۔ جو سچے دل سے حضور کا دامن پکڑ لے، حضور کی محبت سے اپنا سینہ جگمگا لے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک کے صحابہ نے سب کو چھوڑا پر حضور کو نہ چھوڑا، حضور کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، اور ہم ہیں کہ ہم سب کی خاطر حضور کو چھوڑ رہے ہیں، سب کی خاطر حضور کو چھوڑ دیا۔ جب ہجرت کر کے مکہ والے مدینہ آئے نا تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ للفقراء المہاجرین، یہ ہجرت کرانے والے فقیر ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس قوت لا یا موت ہو، جس کے پاس اتنا ہو کہ بس وہ زندگی گزار سکے، مر نہ جائے بھوکا پیاسا فقر و فاقہ سے، زندہ رہ سکے، اتنی اس کے پاس روزی ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر شرعی اعتبار سے۔ اللہ فرماتا ہے سارے آنے والے فقیر ہیں۔ مولا ان میں غنی بھی تو تھے نا، حضرت عثمان ذو النورین بڑے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے باغات کے مالک تھے، بڑے بڑے ذمہ دار صحابہ تھے، بڑے بڑے کاروباری تھے، وہ اغنیا بھی تھے، دولت مند بھی تھے، مالدار بھی تھے، تو سب کو کہتا ہے ہجرت کر کے آنے والے فقیر ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا جب صحابہ نے ہجرت کی نا تو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو گئے، ان کے مالوں پہ قبضے ہو گئے، ان کے باغات پہ قبضے ہو گئے، ان کے گھروں پہ قبضے ہو گئے، ان کی دولت پہ قبضے کر لیے مشرکین نے۔ غرض یہ کہ جو وہاں غنی تھا یہاں فقیر بن کر آیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا سب کچھ کیسے قربان کروں، حضور تو چلے گئے۔ رب نے فرمایا کائنات والو، مصطفیٰ اگرچہ مکہ میرا گھر ہے یا میرا گھر ہے یا بڑی بڑی زیارتیں ہیں، بڑے بڑے مقدس مقامات ہیں، پر میرے مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا نا، اب کسی کو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، سب پہ فرض ہے مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ۔ ہے توجہ؟ اتنا عظیم گھر، اتنا عظیم مقام، پر حضور کی خاطر رب نے سب کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، آرڈر جاری کر دیا اور یہ فرض فرما دیا۔ فرمایا ہجرت صرف نفل نہیں، سنت نہیں، واجب ہی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض یہی ہے کہ تم مکہ چھوڑو، میرے محبوب کے ساتھ مدینہ جاؤ۔ انہوں نے کہا سب کو چھوڑ سکتے ہیں پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ سب کو چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ میں نے کہا صحابہ نے مصطفیٰ کی خاطر سب کو چھوڑا، ہم نے سب کی خاطر حضور کو چھوڑا۔ فرق ہمارا اور صحابہ کے درمیان یہی ہے۔ خدا کی قسم آج بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ میری پشت پر وہی مصطفیٰ کریم کی شفقت، وہی حضور کا دست پاک آ جائے اور وہی حضور کی کرم نوازی، وہی مدد و نصرت، وہی عنایتیں، وہی شفقتیں، وہی عطائیں، وہی پیار، وہی رحمتیں مجھے بھی ملیں جو صحابہ پر ہوتی تھیں۔ آئے حضور کی سچی محبت اپنے سینے میں جگمگا لے، ہر چیز پر حضور کی ذات کو اہمیت دے، ہر چیز پر حضور کی ذات کو فوقیت دے، حضور کی عزت کو، حضور کی ختم نبوت کو، حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو، حضور کی ناموس رسالت کو، ہر چیز پر اہمیت
اہمیت دے, ہر چیز کو حضور پر قربان کر دے, تو خدا کی قسم آج وہی دروازے کھول سکتے ہیں. سیابہ والا کرم آج بھی ہو سکتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضرات گرامی, حضرت آدم علیہ السلام نے جب کہا نا مولا اسی نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں, رب نے توبہ بھی قبول فرما لی, آدم سے کلام بھی کرنے لگا, اور اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم اگر یہ نہ ہوتے نا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. کہتا ہے نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. فرمایا یہ کائنات اگر جگمگا رہی ہے, سبز و شاداب ہے, زندہ ہے, خدا کی قسم وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے, حضور کی ذات پاک کی برکت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی, حضور کے نام پاک کی, حضور کے مقام کو رب نے وہ رفعتیں عطا فرمائیں, وہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ اگر کوئی ریسرچ کرے, تحقیق کرے نا, تو خدا کی قسم میرے آقا خدا کے بعد ہیں, خدا کے بعد حضور ہی ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مولا آقا, مولا کے بعد بس آپ کا ہی مقام ہے, آپ کا ہی درجہ ہے, آپ کی ہی عظمت ہے. بڑے بڑے مفکرین, بڑے بڑے مؤرخین, بڑے بڑے حضور کی ذات پر لکھنے والے اپنے تو اپنے رہے, اغیار بھی, چاہے کوئی عیسائی, کوئی ہندو, کوئی یہودی, کوئی سکھ, کوئی بدھ مت, حتیٰ کہ ایک برطانوی مفکر لکھتا ہے, وہ کہتا ہے اس پوری دنیا کے اندر 100 شخصیات ہیں جو عظیم ہیں, جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب بپا کر دیا, جن کے قدم رکھنے سے دنیا کی کایا پلٹ گئی, دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ کہتا ہے ان 100 عظیم ہستیوں میں سب سے پہلا نام ذات محمدی مصطفیٰ کریم کا ہے. حضور پہلے نمبر پر ہیں. کیوں؟ فرما آپ کی ذات ایسی محیر العقول تھی, ایسی محیر العقول. فرما کائنات میں رب نے کوئی عقل پیدا ہی نہیں کی جو مصطفیٰ کی ذات کو سمجھ سکے. حضور کے کارنامے بندے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں, حضور کے کارنامے بندے کی عقل کے اوسان خطا کر دیتے ہیں, بندہ متعیر ہو جاتا ہے, ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے, مبہوت ہو جاتا ہے, حضور کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتا ہے ساری ہستیاں بعد میں ہیں, سب سے پہلے رب کے بعد اس کائنات کے اندر انقلاب بپا کرنے والے محمد عربی ہیں. حضور کی ذات بابرکات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا, وہ حالانکہ عیسائی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بعد میں ذکر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے انقلابی, حضرت عیسیٰ سے بھی بڑی فضیلت والے, حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے اونچے مقام والے, حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے مقام و مرتبہ والے, حضرت عیسیٰ سے بھی اپنے ذکر کی رفعت رکھنے والے, حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ کارنامے سر انجام دینے والے, حضرت عیسیٰ سے بھی بڑھ کر کائنات میں کایا پلٹ دینے والے, حضرت عیسیٰ سے بھی لوگوں کے دلوں پر, لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرنے والے. فرما محمد عربی ہیں, حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس لیے فرمایا نا سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اس لیے وہ عیسائی ہو کر حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی بعد میں کرتا ہے, پہلے حضور کا ذکر کرتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, انجیل کے اندر لکھا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے تسمے کھولنے کے قابل ہوں. حضور کی نالین جو ہے وہ تو اتنے اونچے مقام والے ہیں, اتنے بلند مقام والے ہیں, میں تو ان کی نالین پاک کے تسمے کھولنے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرات گرامی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے ہر لحاظ سے بلند کرا دیا, مقام و مرتبہ ہر لحاظ سے بلند ہے. آپ دیکھیں یہ جو آذان ہے, آذان ویسے تو آپ جہاں بھی چلے جائیں, کوئی سفید رنگ رکھنے والا ہے, کوئی سیاہ رنگ رکھنے والا ہے, آپ یورپ کی دھرتی کی طرف دیکھیں, آپ افریقہ کی طرف دیکھیں, آپ یہ زرد چہرے والے چینی جاپانی ان کو دیکھیں, آپ جو ہے گندمی رنگ رکھنے والے یہ ہندوستانی پاکستانی بڑے عظیم والے ان کو دیکھیں. کہاں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں, جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں, رنگ بھی جدا, نسل بھی جدا, قوم بھی جدا, علاقہ بھی جدا, لیکن خدا کی قسم سارے مسلمان عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے یک جان ہیں, یک زبان ہیں.
ایسا ہے نا، چونکہ ہر مسلمان کے دل میں میرے نبی کا بسیرا ہے، وہ حضور کی عزت و ناموس، حضور کی ختم نبوت، حضور کا مقام، اس لیے مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ یہ ہمارے لیے حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کی طرح ہے۔ سارے مسلمان عرب عجم کے مشرق مغرب شمال جنوب سے لے کر جہاں کہیں بستے ہیں، نسل بھی جدا ہے، رنگ بھی جدا ہے، قوم بھی جدا ہے، قبیلہ بھی جدا ہے، خاندان بھی جدا ہے، پر مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے سب کے سب یک جان بھی ہیں، یک زبان بھی ہیں، متفق و متحد ہیں۔ حضور کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذان ہے نا، اذان، آپ اذان کو دیکھ لیں، یہ محققین نے لکھا کہ انڈونیشیا کے جو ممالک ہیں یا جزائر ہیں وہ مشرق کے عین قرب میں واقع ہیں، بالکل جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بالکل قریب یہی ممالک ہیں۔ انڈونیشیا کے جزائر، یہ ملک بہت بڑی آبادی پر مشتمل ہے اور اس کے ہزاروں جزیرے ہیں، فرمایا کہ اس کے مشرق کے عین قرب کے اندر جو جزیرے ہیں، جب اذان فجر ہوتی ہے یعنی سحر طلوع ہوتی ہے وہاں سے اذانیں شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان وہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ مشرقی جزائر سے چلتے چلتے مغربی جزائر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، منٹوں کے فرق سے، ہاں جی، اسی طرح گھنٹوں کے فرق سے، حتیٰ کہ جب مشرقی مغربی جزائر جو انڈونیشیا کے ہیں وہاں اذانیں ابھی ختم نہیں ہوتی، جکارتا کے اندر اذانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جکارتا کے مؤذن اپنی اذان سے نعرہ توحید اور نعرہ رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، وہاں سے اذانیں ابھی ختم نہیں ہوا ہوتی، حتیٰ کہ یہ ڈھاکہ پہنچتی ہیں، وہاں سے کلکتہ پہنچتی ہیں، بنگلہ دیش میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ سلسلہ ہندوستان کی طرف بڑھتا ہے، حتیٰ کہ پورے ہندوستان میں اذان فجر کے وقت نعرہ توحید اور نعرہ رسالت سے فضا معطر و معمبر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ کشمیر کی طرف بڑھتا ہے، سری نگر سے ہوتے ہوئے سیال کوٹ کی طرف، پھر سیال کوٹ سے پورے پاکستان، حتیٰ کہ کوئٹہ، کراچی، گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس پورے دورانیے کے اندر پورے پاکستان میں توحید اور رسالت کے اعلانات سے فضا معطر ہو جاتی ہے، فضا گونج اٹھتی ہے پورے پاکستان کے اندر، حتیٰ کہ پاکستان میں اذان فجر ابھی ختم نہیں ہوتی کہ افغانستان میں مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر درمیان میں کویت، عراق، سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، دبئی، ان علاقوں کے اندر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے بغداد عراق تک پہنچتا ہے، بغداد سے پھر اسکندریہ کا 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، پھر اس کے درمیان مصر ہے، ہاں جی، تیونس ہے، طرابلس ہے، بڑے بڑے ایسے ممالک ہیں، قاہرہ کے اندر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ افریقی ممالک میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے چلتے چلتے مغرب کی طرف چلے جائیں، شمالی امریکہ اور یورپ کی طرف، پھر اذانوں کا سلسلہ ادھر شروع ہو جاتا ہے، تقریباً یہ بحر اوقیانوس تک یہ سلسلہ جاتا ہے، اور کتنے وقت کے بعد پہنچتا ہے؟ کوئی 9.25 گھنٹے کے بعد انڈونیشیا عین مشرق میں واقع ہونے والے جزائر سے اذان فجر کا سلسلہ چلنے والا بحر اوقیانوس تک ہے، حتیٰ کہ 9.5 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد پہنچتا ہے، تو ادھر ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، 24 گھنٹوں میں اذانوں کا سلسلہ پورے مسلم ممالک میں جاری و ساری رہتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے خدا کی عزت کی قسم، جب تک محمد عربی کے غلام زندہ ہیں نعرہ توحید بھی بلند ہوتا رہے گا اور مقام و عظمت و شان مصطفیٰ کی رفعت و بلندی کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اس قدر بلندی عطا فرمائی، اس قدر عروج عطا فرمایا کہ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس سیکنڈ کے اندر یہ لاکھوں مؤذن
یہ لاکھوں سے زائد اذانیں دینے والے مؤذن نام خدا بھی پکار رہے ہیں اور نام محمد بھی الاپ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے حضور کی عظمت و شان کو بڑی رفعت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو جامع الکمالات بنایا اللہ نے، تمام نبیوں کے کمالات، محاسن، خوبیاں، حقائق ایک ذات محمدی میں رکھ دیے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے کمالات حضور کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ آقا سارے نبیوں کے کمالات کے اکیلے آپ ہی مالک ہیں۔